صلاح ایم صاحب کوئی ہیں، سلام کر رہے ہیں کہ شیخ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ سوال نمبر 1، اسلام دنیا کا سب سے اولڈسٹ مذہب ہے۔ آدم علیہ السلام پہلے مسلمان تھے، اس کے بعد کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یہودی اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو عیسائی کیوں بولا جاتا ہے؟ اس ٹاپک کی ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں۔ دیکھیے، فیس بک لائیو کا پروگرام ڈیٹیل میں ایکسپلین کرنے کا پروگرام نہیں ہے، یہاں پر آپ کو مختصر جواب دیا جاتا ہے۔ اسلام دنیا کا سب سے پرانا مذہب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسلام کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو شکلیں تھیں وہ موسیٰ علیہ السلام پر جب کتاب نازل ہوئی تو وہ یہودیت تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام اسی یہودیت کی تمدید کے لیے عیسائیت کی شکل میں بھیجے گئے، اور وہ بھی اسلام اور توحید کا ایک حصہ تھا۔ اور یہ سارے کے سارے ادیان آتے گئے، منسوخ ہوتے گئے، آتے گئے، منسوخ ہوتے گئے۔ خود ان کے پیروکاروں نے، اس دین کو ماننے والوں نے، اور عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں نے خود اپنی کتابوں میں تحریف کی، اپنے انبیاء اور علماء کو قتل کیا، اور اخیر میں اللہ رب العالمین نے آخری مذہب اور آخری دین اسلام کو نازل کیا، جو اسلام آدم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا ہے، لیکن اس میں ضابطے اور اس کے طریقے بدلے جاتے رہے، عقیدہ ایک ہی رہا۔ تو اس کا آخری ضابطہ، آخری طریقہ جو نازل کیا گیا وہ قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے نازل کیا گیا۔ اب اس سے پہلے جو بھی مذاہب یعنی آسمانی مذاہب پائے جاتے تھے، چاہے عیسائیت ہو یا یہودیت ہو، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ ساری کی ساری چیزیں منسوخ ہو گئیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عیسائیت پر جو لوگ باقی تھے آپ کی بعثت سے پہلے، اور عیسائیت کی اصل شکل پر باقی تھے، وہ اگر فوت ہو گئے تو وہ کامیاب ہیں، جنتی ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے عیسائیت میں تبدیلی کر لی تھی، توحید کے بجائے شرک کو اپنانے لگے تھے، تو وہ لوگ گمراہ مانے جائیں گے، اور اسی حالت میں بغیر توبہ کے مریں گے تو جہنمی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، آپ کو نبی بنائے جانے کے بعد، عیسائیت اور جو بھی مذاہب تھے آسمانی وہ سب کے سب منسوخ کر دیے گئے۔ اب اسلام کی آخری شکل یعنی شریعت محمدیہ کو بعض اصولوں پر مرتب کر دیا گیا، اس کے طریقے واضح کر دیے گئے۔ اب ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس شریعت کو اختیار کرے، اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اگر زندگی گزارے گا اس کے مطابق تو کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی، اور اگر اس کی مخالفت کرے گا تو ایسی صورت میں وہ ناکام ہوگا دونوں جہانوں میں۔